اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات، بالخصوص وہ دعائیں جو سورہ بقرہ کے آخر میں موجود ہیں، جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں پڑھتے ہیں، تو یقین جانے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ پروردگار ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ان آخری دعاؤں میں، آیات میں پیغام کیا دیا جا رہا ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دنیا میں کوئی فیکٹری، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا مالک کسی کو نوکری دے اور نوکر سے یہ کہے کہ میرے ساتھ چند باتیں طے کر لو، اور وہ باتیں ایسی ہوں جو ساری نوکر کے فیور میں ہوں، مالک کو اس کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ دنیا میں کبھی ایسا قانون، مثال کے طور پہ ایک مالک کسی کو نوکری پہ رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے جناب میرے ساتھ یہ معاہدہ طے کرو کہ اگر تم سے کوئی غلطی بھول کر ہوئی یا جان بوجھ کر ہوئی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ کوئی مالک بھی ایسا نہیں ہے جو نوکر سے یہ طے کرے کہ تم میرے ساتھ یہ طے کر لو کہ میں تم سے وہ کام نہیں لوں گا جو میں باقی ملازمین سے لے رہا ہوں، اس سے کم لوں گا۔ کوئی مالک بھی اپنے نوکر کو یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ یہ طے کر لو کہ تم پر میں اتنا بوجھ نہیں ڈالوں گا جتنا تم نہیں اٹھا سکتے، تمہاری غلطی پہ کچھ بھی نہیں کہوں گا، پہلے جیسا کام بھی نہیں لوں گا، بوجھ بھی زیادہ تم پہ نہیں ڈالوں گا، تنخواہ بھی تمہیں تمہاری مرضی سے دوں گا۔ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، یہ دنیا کا اصول، قانون اور ضابطہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہائے میرے اللہ، تیری رحمت پہ قربان جاؤں، ذرا سنیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تمہارا ایمان میں نے قبول کر لیا ہے، اب میرے ساتھ کچھ طے کر لو۔ جی میرے مولا، طے کیا کرنا ہے؟ تو خود سکھلایا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، جان بوجھ کر ہو جائے یا بھول کے ہو جائے، لا تؤاخذنا، ہمیں پکڑنا نہیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اے اللہ، ہم سے پہلے جتنے لوگوں کے اوپر جو ذمہ داریاں اور بوجھ ہیں، ان جیسی ذمہ داریاں اور بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ اے اللہ، ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا۔ اچھا، تنخواہ کیا ہے؟ اس سب کچھ کے باوجود واعف عنا، ہمیں معاف کر دینا، فاغفر لنا، ہماری بخشش کر دینا، وارحمنا، اور ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ اگر یہ کوئی بات نوکر کسی مالک سے کرے تو وہ مالک کیا کہے گا کہ تم میرے کیا لگتے ہو کہ تم سے غلطی ہو اور میں تمہیں کچھ نہ کہوں، تم سے ان جیسا کام نہ لوں، تمہاری استطاعت کے مطابق کام نہ لوں، جاؤ میں تمہیں نوکری نہیں دیتا۔ میں تمہارا، میرا رشتہ بھی، کوئی رشتہ دار بھی اس طرح نہیں کرتا، سگا بھائی اپنے سگے بھائی کو بھی یہ ریلیف نہیں دیتا۔ لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنا رشتہ بھی بتا رہا ہے، یا اللہ یہ سب کچھ تو نے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ انت مولانا، تو ہمارا دوست ہے، تو ہمارا دوست ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ، اگر کافروں سے ہمارا مقابلہ ہو جائے، ہماری مدد بھی تو نے کرنی۔ ہر نماز کے بعد نفل پڑھ کے، سنتیں پڑھ کے، فرض پڑھ کے، جب بھی موقع ملے عربی کے اندر سمجھ کے یہ دعائیں لازمی کیجئے گا۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ سے زیادہ
آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔